ورنہ آج کی اس تاریخ میں کہاں ہیں ہندوستان کے جوان؟ مجھ سے بہتر آپ کو اندازہ ہے۔ نیو ایئر کے نام پر جشن کا ماحول ہے ملک کے کونے کونے میں، نیو ایئر کے نام پر جشن کا ماحول ہے الگ الگ شہروں میں، نیو ایئر کے نام پر شراب کی بوتلیں ہیں ہمارے جوانوں کے ہاتھوں میں، نیو ایئر کے نام پر شراب کے گلاس ہمارے جوانوں کے ہاتھوں میں ہے، نیو ایئر کے نام پر زنا کی دہلیز پر قدم رکھ چکے ہیں جوان، نیو ایئر کے نام پر شباب و شباب کی دہلیز پر قدم رکھ دیا ہمارے جوانوں نے، نیو ایئر کے نام پر گناہ کی دہلیز پر قدم رکھ دیا ہمارے جوانوں نے، نیو ایئر کے نام پر نہ جانے کتنی بے گناہ بیٹیوں کی عزت تار تار کر دی جاتی ہے آج ہی کی رات میں، نہ جانے کتنے شہروں میں مسجد اور مدرسے کا لحاظ کیے بغیر روڈوں پر جا کر دیکھ لو جوانوں نے ڈی جے لگا دیے، پوری رات دسمبر کی سردی میں آخری رات میں 31 کے نام پر نیو ایئر کے نام پر جوان ناچ رہے ہیں، عیاشی کر رہے ہیں۔ میں ان جوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ جشن منا رہے ہیں، مجھے بتاؤ دنیا کی ہر قوم جشن مناتی ہے، جشن آپ بھی منا رہے ہیں، لیکن مجھے بتائیے جشن منایا کب جاتا ہے اور اصول کے مطابق جشن منانے کا موقع کب ہوتا ہے؟ دراصل اصول کے مطابق بات یہ ہے کہ دنیا کا کوئی انسان پہلے مشن متعین کرتا ہے، اس مشن پر کام کرتا ہے، اور جب وہ مشن سکسیسفل ہو جاتا ہے تو اسی مشن کی کامیابی پر جو سیلیبریشن کیا جاتا ہے جشن اس کو کہتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ جشن کا پہلا نمبر نہیں ہے، جشن کا نمبر دوسرا ہے، مشن کا نمبر پہلا ہے، مگر افسوس دنیا کی ہر قوم کا مشن بھی ہے، اس کے بعد دنیا جشن مناتی ہے۔ واحد قوم ہندوستان کی سرزمین پر قوم مسلم ہے جن کا مشن کوئی نہیں ہے، جشن ہم روزانہ مناتے ہیں، فکر کوئی نہیں ہے، جشن روزانہ مناتے ہیں، پلاننگ کوئی نہیں ہے، پلاننگ کوئی نہیں ہے، منصوبہ کوئی نہیں ہے، تیاری کوئی نہیں ہے، ارادہ کوئی نہیں ہے، محنت کوئی نہیں ہے، لیکن جشن ہم ہر دن منا رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ جشن تھوڑی دیر کا ختم ہو جائے گا، مگر آپ جب دنیا سے جائیں گے تو زندگی کے ہر لمحے کا اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ جشن منا رہے ہیں آج کی رات، گناہ کر رہے ہیں آج کی رات، شراب پی رہے ہیں آج کی رات، زنا کر رہے ہیں آج کی رات، اپنی جوانی کو زنا کی دہلیز پر آپ نے رکھ دیا۔ میں کہتا ہوں جوانوں کسی بھی دور میں ہماری جوانی ایسی نہیں تھی، ہماری جوانی کیسی تھی یہ کوئی آج کی نئی بات نہیں ہے، ہر زمانے میں دنیا نے ہمارے جوانوں کے سامنے شراب بھی پیش کی ہے، شباب بھی پیش کی، لڑکیاں بھی پیش کی ہیں، زنا کے دروازے میری قوم کے جوانوں کے لیے کھول دیے، مگر یہ محمد عربی کے غلام تھے جنہوں نے ہر زمانے میں شراب و شباب کو پیر سے ٹھوکر مار کے کہا اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مومن زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ محمد عربی کے غلاموں کا انداز ہر زمانے میں ایسا رہا ہے۔ کہاں ہیں آج ہمارے جوان؟ کہاں ہیں ہماری بیٹیاں؟ کہاں ہیں ہمارے لوگ؟ جوان، میں اگر جوانوں پہ آج کی رات گفتگو کروں، نیو ایئر کے نام پر ملک کے کونے کونے میں گناہوں کی دہلیز پر اس وقت جوان قدم رکھے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرو اور اپنے محسن معصوم ملت کا بھی شکر ادا کرو۔ انہوں نے آج کی رات اس عظیم الشان محفل کو سجا کے ہمارے بہت سارے جوانوں کو گناہ کی طرف جانے سے روک دیا۔ جلسہ نہیں ہوتا آج، عرس نہیں ہوتا آج، یہ محفل نہیں ہوتی آج، علماء نہ آتے آج، یہاں پر یہ منبر نہ لگتا، تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں سب، لیکن کچھ تو ہمارے جوان ایسے تھے جو گناہ کی طرف چلے جاتے، جو جشن کے نام پہ چلے جاتے، جو پٹاخے چلانے کے لیے چلے جاتے، جو باضابطہ شور شرابے میں چلے جاتے، جو ڈھول باجے میں چلے جاتے، نہ جانے اس وقت میں سوشل میڈیا کا کیسا استعمال کر رہے ہوتے، مگر اپنے محسن آپ معصوم ملت کا شکریہ ادا کیجئے جنہوں نے جلسہ سجا کے بڑی ترکیب کے ساتھ جوانوں کو
کو آج کی رات میں ہونے والے گناہوں سے بچا دیا اور یہ احساس دلایا جوانوں ہماری زندگی کس کے لیے ہے، جوانوں کس کے لیے ہے۔ معصوم ملت نے اپنی انداز میں وہی کہا جو تھوڑے سے زمانے پہلے تاج الشریعہ نے کہا تھا، جوانوں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں، زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور تاج الشریعہ، فیضان حضور سرکار سرکاری، فیضان حضور سعید ملت، حضور صاحب سجادہ۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بتائیے میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میرے جملے بہت فاسٹ سپیڈ تو نہیں ہے، باؤنس تو نہیں ہو رہا کچھ؟ سب سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ یاد رکھیے میں بہت مختصر وقت 2 بجے میں نے تقریر شروع کی، انشاءاللہ 3 بجے ختم کر دوں گا، چونکہ اور بھی مہمان باقی ہیں تو ان کا بھی حق ہے، وہ بھی بہت دور سے سفر کر کے آئے ہیں، تھوڑی سی وقت میں تاخیر ہو گئی ہے تو بہت تیزی کے ساتھ میں کوشش کروں گا کہ بہت سارا مواد آپ تک پہنچے۔ میں جوانوں پر گفتگو کرتا ہوں آج اس رات کی مناسبت سے، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ جوانوں کو احساس دلانے کی کوشش کی جائے کہ ہماری جوانی گناہوں کے لیے نہیں ہے۔ آپ ایک جملے پر غور کیجئے، دنیا کی ہر قوم کا قیمتی سرمایہ اس قوم کے جوان ہوتے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی بھائی؟ توجہ ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے توجہ ہے آپ کی؟ دنیا کی ہر قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ اس قوم کے جوان ہوتے ہیں۔ یہ جوان اگر ہدایت کے راستے پر رہیں تو قومیں عزت دار بنتی ہیں، اور اگر ہمارے جوان گناہوں کی دہلیز پر قدم رکھ دیں تو قومیں ذلیل اور رسوا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کہ قوم کی عزت کا دار و مدار جوانوں کے بہتر اور برے اعمال پر ہوتا ہے۔ جوانوں کی تعداد ہمارے پاس کم نہیں ہے۔ کیا کم ہے ہمارے پاس جوان؟ ہمارے پاس اتنی بڑی تعداد میں جوان ہیں کہ لوگ باضابطہ گنتیاں لگا رہے ہیں اور پابندی لگانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ 2 سے زیادہ کیوں ہو گئے؟ اب یہ تو اللہ کی عطا ہے، اللہ کس کو کتنے سے نواز دے۔ جوان ہمارے پاس کم نہیں ہے، مگر افسوس کہ مصطفیٰ جان رحمت نے جوانوں کو جہاں کھڑا کیا تھا آج بڑی تعداد میں جوان وہاں نہیں کھڑے ہیں۔ وہ طریقہ جوانوں نے چھوڑ دیا، وہ راستہ جوانوں نے چھوڑ دیا، وہ انداز میرے جوانوں نے چھوڑ دیا، وہ مشن جوانوں نے چھوڑ دیا اور کوئی دوسرا مشن اپنا لیا۔ کیا ہے ہمارے جوانوں کے ہاتھ میں؟ دیکھ لو کیا ہے ہمارے جوانوں کے ہاتھ میں؟ بیڑی اور سگریٹ۔ کیا ہے جوانوں کے ہاتھ میں؟ ایم ڈی یوز کر رہے ہیں جوان، نشہ کر رہے ہیں جوان، ڈیزل اور پیٹرول کا نشہ کر رہے ہیں جوان، ہیروئن یوز کر رہے ہیں جوان۔ کیا ہماری جوانی اسی نشے کے لیے تھی؟ کیا ہماری جوانی گناہ کے لیے تھی؟ دنیا کی ہر قوم کا قیمتی سرمایہ اس قوم کے جوان ہوتے ہیں۔ جوان اگر معزز رہتے ہیں تو قومیں معزز رہتی ہیں۔ تاریخ پڑھو اپنے جوانوں کی، کیسے تھے ہمارے جوان؟ وہ جوان جنہوں نے میدانوں میں سجدے کیے، وہ جوان جنہوں نے جنگوں میں سجدے کیے، وہ جوان جنہوں نے تلوار کے سائے میں سجدے کیے، وہ جوان جنہوں نے دشمنوں کے نرغے میں سجدے کیے، وہ جوان جنہوں نے پیٹ سے پتھر باندھے مگر سجدے کیے، وہ جوان جنہوں نے کبھی دشمنوں کی پرواہ نہ کی مگر سجدے کیے۔ پوچھو ڈاکٹر اقبال سے، جس اقبال نے دنیا کو قریب سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک نظریہ پیش کیا، پوچھو ڈاکٹر اقبال سے ہمارے جوان کیسے تھے، تو ڈاکٹر اقبال نے دنیا کو دیکھنے کے بعد نقشہ پیش کیا اور کہا ہمارے جوان ایسے تھے۔ وہ کہتے ہیں جوان ایسے تھے چل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے
سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. تیر کیا چیز ہے, ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی, کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے یا رسول اللہ, اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے. دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جذبہ جوش ایمانی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ.